محنت کو سیکھنے کے لیے. دین اور چیز ہے، دین کی محنت اور چیز ہے. پہلے محنت زندہ ہوگی پھر دین زندہ ہوگا، اور دین زندہ ہوگا تو دنیا آخرت بنے گی. محنت نہیں تو دین نہیں، دین نہیں تو نہ دنیا بنے گی نہ آخرت بنے گی. بھائی ادھر دیکھو، بہت شور کی آواز آ رہی ہے. بھائی ساتھیوں سے گزارش ہے بھائی، خاموشی اختیار کرے. بھائی کچھ ساتھی اٹھ کے جائیں یہاں سے، 8-10 ساتھی جا، ان جو باتیں کر رہے ہیں ان کو جوڑے. بھائی پھر تم نے ادھر ہی بیٹھ کے آگے نہیں آنا. یہاں سے اٹھنے کو تو نہیں کہا کسی کو، اللہ کے بندے زیادہ تیزی نہیں دکھاؤ. وہاں والوں سے کہا کہ وہاں سے اٹھ کے جائیں. کچھ ساتھی اٹھ کے جائیں. بھائی ادھر جو باتیں کر رہے ہیں ان کو جوڑے. بھائی کوئی مجمع جوڑ کے ساتھی ہیں کوئی یہاں پر؟ مجمع جوڑ والے ہیں کوئی ساتھی؟ خاموشی. بھائی یہ جو ساتھی کھڑے ہیں دور دور، سب سے گزارش ہے بھائی مجمع کے ساتھ مل جائیں، کھڑے نہ رہیں. تو ہمارا یہ نکلنا کس لیے بھائی؟ دین کی محنت کو سیکھنے کے لیے. کس لیے؟ ہاں، پہلے محنت ہے پھر دین ہے، اور سارے مسئلوں کا حل دین میں ہے. غریبوں کے، مالداروں کے، عوام، حکمران، دنیا کے، آخرت کے، چھوٹے بڑے، انفرادی اجتماعی، سارے مسئلوں کا حل دین میں. ہاں، دین یہ صرف اجر اور ثواب نہیں ہے کہ صرف اجر ہے اور ثواب ہے اور فضیلت ہے بس. باقی مسئلے جو حل ہوں گے وہ تو کیا ہے، پیسوں سے اور عہدوں سے اور چیزوں سے اور حکومتوں سے اور ذہانت سے نہیں. دین پہ میں اجر بھی ہے، ثواب بھی ہے، فضیلت بھی ہے، مسئلوں کا حل بھی دین میں ہی ہے بھائی. کاموں کا بننا اللہ نے دین میں رکھا ہے. پریشانیاں مال کی کمی سے نہیں آتی، دین میں جب کمی ہوتی پھر پریشانیاں آتی. جب اللہ ناراض ہوتے ہیں، جب دین کو آدمی پیچھے کر دیتا ہے، جب آخرت سے غافل ہوتا ہے، اعمال میں غفلت ہوتی، پھر پریشانی آتی ہے. تو سارے مسائل کا حل دین میں ہے. اور دین آئے گا کس سے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت سے. اور اس محنت کی ذمہ داری کس پر ہے؟ ہر مسلمان پر ہے، ہر مسلمان پر. ہمارا یہ نکلنا اس محنت کو سیکھنے کے لیے ہے جس محنت سے دین زندہ ہوتا ہے. اب کیسے سیکھیں گے ہم کیسے سیکھیں گے؟ کام کرتے کرتے آدمی سیکھتا ہے، یہ نہیں کہ سیکھ کر پھر کرتا ہے. کرتا رہے گا، سیکھتا رہے گا، کرتا رہے گا، سیکھتا رہے گا. اگر آدمی کہ پہلے میں سیکھ لوں پھر میں کروں گا، تو بھائی سیکھو گے کیسے بھائی؟ جیسے ایک آدمی کہے میں تیرنا سیکھ لوں پھر پانی میں گھسوں گا، تو تیرنا کہاں سیکھو گے؟ ہوا میں. تو پانی میں گھسو گے تو تیرنا سیکھو گے؟ جو کام کرے گا نا وہی سیکھے گا. ہاں، جو کام کرے گا غلطیاں بھی کرے گا. اس لیے کہتے ہیں نہ کردن یک عیب، کردن صد عیب. یعنی کسی کام کو نہ کرنا یہ کیا ہے؟ ایک غلطی ہے، کام ہی نہیں کر رہا. اور جو کام کرے گا وہ 100 غلطیاں کرے گا، لیکن غلطی اس کی ذریعہ بنے گی اس کی اصلاح کا. تو کام کرتے کرتے سیکھیں گے بھائی. غلطیاں ہوتی رہیں گی اپنی، ہم آہستہ آہستہ غلطیاں کیا ہے؟ دور ہوتی رہیں گی.
اب جماعت بنتی ہے، اس کو یہاں راولپنڈی میں 24 گھنٹے کے لیے روکا جاتا ہے، کس لیے؟ ساری جماعت سارے اعمال میں شروع سے آخر تک شریک ہو۔ اب کچھ باتیں ظہر کے عمل میں سامنے آئیں گی، کچھ باتیں عصر میں، مغرب میں، عشاء کی کتاب میں، فجر کا بیان، پھر صبح کی روانگی کی بات۔ ہاں، ساری باتیں آہستہ آہستہ آدمی سیکھے گا ہر مجلس میں۔ پھر تشکیل میں جائیں گے، اب جو سنا اس کے مطابق جا کے محنت سفر کریں گے، سفر میں اعمال کا اہتمام کریں گے، دعاؤں کا اہتمام، پھر وہاں بستی میں داخل ہوں گے۔ اب بستی میں داخل ہوتے ہوئے بستی کے جو اب وہاں پر مذاکرہ، پھر وہاں پہنچ کر مشورہ ہے، اب گشتیں ہیں، ملاقاتیں ہیں، اب کیا ہے، عمومی گشت ہے اور خصوصی گشتیں ہیں اور مشورہ ہے اور تعلیم ہے۔ ہاں، پھر وہاں محنت کر کے جماعت نکالنے کی کوشش کریں گے، نقد جماعت نکل جائے، چلہ 4 ماہ سروزہ، وہ تو آخری درجہ ہے، اصل تو چلہ 4 ماہ، اور پھر مقامی جماعت بنائیں گے۔ ہاں، پھر کوئی سنے گا، کوئی نہیں سنے گا، کوئی آئے گا، کوئی نہیں آئے گا، کوئی جو ہے کہیں بڑا استقبال ہوگا، کہیں کوئی بات ہی نہیں سنے گا، ہر طرح کے حالات آئیں گے سامنے۔ اب کام کرتے کرتے آدمی سیکھے گا۔ پھر اب تشکیلوں سے واپس آئے، کارگزاری سنائیں گے۔ اب کارگزاری ہوتی ہے حلقوں میں تفصیل سے، اور پھر یہ مغرب کے بعد یہ ابھی جو کارگزاری ہے یہ کیا ہے؟ یہ تو اختصار سے چند جماعتوں کی ہوتی ہے، تفصیلی کارگزاری تو حلقوں میں ہوتی ہے نا، صبح 10 بجے ظہر کے بعد۔ تو کارگزاری میں بہت ساری باتیں سامنے آئیں گی، پھر جماعت بنے گی، پھر تشکیل میں جائیں گے، پھر واپس آئیں گے، پھر کارگزاری سنائیں گے، پھر اس طرح آدمی کام سیکھے گا، کام کی سمجھ بوجھ پیدا ہوگی، کام کا فہم اور کام کا سلیقہ، کام کا نہج سامنے آتا چلا جائے گا۔ اب یہ وقت جو ہے ہمارا، یہ اجتماعی کارگزاری کا ہے، اور یہ کس لیے؟ ایک تو حالات سامنے آئیں، حالات جیسے ایک دکان ہے، دکاندار ہے، اس کی 4 دکانیں، اس کو 4 دکانوں کی فکر ہوگی، جس کی 5 دکانیں اس کو 5 کی فکر ہوگی، جس کی 2 دکانیں اس کی 2 دکان۔ آدمی جس چیز کو اپنے ذمہ داری سمجھتا ہے نا، اس کی فکر کرتا ہے۔ ایک آدمی کے 4 کھیت ہیں، اسے چاروں کھیتوں کی فکر ہوگی، کہاں پانی لگانا ہے، کہاں ہل چلانا ہے۔ 10 کھیت ہیں، اسے 10 کے 10 کی فکر ہوگی۔ ایک ہی کھیت ہے، اسے اسی ایک کھیت کی فکر ہوگی۔ ہاں، ایک دکان آدمی کے گھر کے ساتھ ہے، وہ کسی اور کی ہے، اس کی نہیں ہے، اس کی اپنی دکان جو ہے 10 میل دور ہے، وہ جو 10 میل دور ہے نا، اس کی فکر کرے گا اور اس کے حالات سامنے ہوں گے۔ وہ جو گھر کے ساتھ ہے اس کا کوئی پتہ نہیں، کیونکہ میری تھوڑا ہے۔ آدمی جس کو اپنے ذمے سمجھتا ہے اس کی فکر کرتا ہے، اس کے حالات معلوم کرتا ہے، اس کے لیے سوچتا ہے۔ تو ہم مسلمان ہیں اور ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور پورا عالم ہماری محنت کا میدان ہے، اور پورا دین زندہ ہو اور پوری دنیا میں زندہ ہو، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اچھا، تو پھر اب پوری دنیا میں دین کا کیا حال ہے بھائی؟ اس کو معلوم کرنا۔ مسجدوں کا کیا حال ہے، اور مسجدوں میں ایک تو دین کا کیا حال، دوسرا دین کی محنت کا کیا حال۔ یعنی بستی میں جماعت گئی، 100 گھر تھے، 500 افراد تقریباً رہتے تھے، اور نمازی کتنے تھے فجر میں؟ کہ 20-25۔ یہ تو بہت کمی ہے دین میں۔ اب دین کی محنت کا کیا حال ہے؟ وہاں روزانہ مشورہ ہو رہا ہے، روزانہ کی گشتیں ملاقاتیں ہو رہی ہیں، وہاں پر جماعتیں آ رہی ہیں، جماعتیں وہاں سے نکل رہی ہیں، کہ نہیں جی وہاں تو کوئی مشورہ نہیں، وہاں تو کوئی جماعت ہی بنی بھی نہیں ہے۔ اب دین کی، یعنی دین میں بھی بہت کمی اور دین کی محنت ہے ہی نہیں۔ اب یہ حالات سامنے آ گئے۔ اب اس کو سوچنا کہ یہاں کیسے دین کا کام شروع ہو جائے، یہاں کیسے محنت شروع ہو جائے بھائی، اس کو سوچو بھائی، اس کی فکر کرنا ہے، اس پریشانی کو لینا ہے کہ 200-500 مسلمان رہتے ہیں اور فجر میں 20-25 نمازی ہوتے ہیں۔ اب یہ غم لگ جائے، یہ پریشانی لگ جائے۔ ہاں، ایسا فرماتے تھے، آج تبلیغ میں جو ہے نا، جسم دینے والے تو بہت ہیں، جسم تو تبلیغ میں بہت ہے، چلہ 4 ماہ، سال 7 ماہ بہت ہے، لیکن دل دماغ دینے والے ابھی تھوڑے ہیں۔ دل دماغ بھی اس کام کو دیں، دل دماغ۔ ہاں،
دیکھو لیبر جو ہے نا فیکٹری میں کارخانے میں لیبر بھی کام کر رہی ہوتی ہے، اور وہ جو اندر دفتر میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. زیادہ تنخواہ کس کی ہوتی ہے؟ وہ جو دفتر میں بیٹھے ہیں. حالانکہ مشقت کا کام کون کر رہے ہیں؟ لیبر. وجہ کیا ہے؟ وہ لیبر صرف جسم لگا رہی ہے، اور وہ جو دفتر میں بیٹھے ہیں نا وہ دل دماغ بھی لگاتے ہیں. کیا؟ ہاں، سب سے زیادہ تنخواہ پتہ کس کی ہوتی ہے فیکٹری میں؟ وہ جی ایم صاحب کی. کیوں؟ کہ ان کا پورا دماغ لگتا ہے. ہاں، ایک فیکٹری میں گئے گشت کرنے، ایک مل میں، تو وہ جو جی ایم کے پاس ہمیں لے کے جا رہا ہے، راستے میں کہنے لگا مولوی صاحب اس کی 70 لاکھ روپے تنخواہ ہے. اچھا، اب یہ اتنی بڑی تنخواہ اس کی کیوں رکھی ہوئی ہے؟ کہ اس کا دماغ استعمال ہوتا ہے. اگر لیبر جو ہے اس میں سے 500 آدمی ہیں، 1000 آدمی ہیں، اگر وہ جو جن کا دماغ لگتا ہے نا فیکٹری میں، اگر وہ اپنا کام چھوڑ دیں نا، یہ ساری لیبر فارغ ہے، کیونکہ ان کے لیے کام ہی کوئی نہیں ہوگا. ہاں، تو تبلیغ میں ایسے لوگ چاہیے جو اس کام کو کیا دیں بھائی؟ کیا دیں؟ دل اور دماغ بھی دیں، سوچیں، فکر کریں. ہاں، دیکھو آدمی جس چیز کی، اللہ کی سنت ہے، جس چیز کی فکر کرے گا نا اللہ اس چیز کی سمجھ عطا فرمائیں گے. جس چیز کی فکر کرے گا. ہاں، توبہ توبہ. جو غلط کاموں کی فکر سوچتے ہیں نا، غلط کاموں کو، اللہ ان کی بھی سمجھ دے دیتا ہے. مثلا ایک آدمی سوچ رہا ہے چوری کیسے کرنی ہے، اس کو چوری کی سمجھ آ جائے گی. کیسے عجیب عجیب طریقے چوری کے ایجاد کر لیتے ہیں. جو سوچے گا دین کیسے زندہ ہو، مسجدیں کیسے آباد ہوں، گھروں میں اعمال زندہ ہوں، مسجد کے اعمال زندہ ہوں، سب سے لوگ نمازی بنے، ہاں، تو اللہ اس کو سمجھ دے گا. پھر ہاں، دین کی سمجھ دے گا اس کو. دکاندار کو دکان کی سمجھ ہے، زمینداری کی نہیں، اور زمیندار کو زمینداری کی سمجھ ہے، دکان کی نہیں. جس چیز کی آدمی محنت کرتا ہے اس چیز کی سمجھ بوجھ پیدا ہوتی ہے. ہاں، تو کارگزاری کیا ہے؟ حالات سنیں، ملکوں کے جماعتیں آئی ہیں، مسجدوں کے، مختلف علاقوں کے، اور کارگزاری سنانے والے کیا سنائیں گے؟ کارنامے نہیں سنانے، اور سفر نامے بھی نہیں سنانے کہ سفر نامہ ہم وہاں پہنچے، پھر بس بدلی، پھر ٹرین میں بیٹھے، اور پھر اترے، پھر رکشے میں بیٹھے. یہ سفر نامہ نہیں سنانا. کام کیا ہوا، اگر گئے راستے میں اعمال کیا ہوئے، وہاں پہنچ کر جماعت نے کیا عمل کیا، اور وہاں کیسے گشت ہوا، مشورہ ہوا، اور وہاں سے نقل جماعت نکلی نہیں نکلی. جب جماعت نہیں نکلی تو کیا کیا جماعت نے بیٹھ کر، اور جماعت نکلی پھر ان کو ہدایات دی، ان کو روانہ کیا، مقامی جماعت بنائی، 5 اعمال زندہ ہوئے نہیں ہوئے تو جماعت نے کیا فکر کی. یہ کارگزاری جو ہے نا، کام کی کارگزاری ہے، کام کی کارگزاری ہے. ہاں، اور جب کارگزاری سامنے آ گئی، جب کسی بھائی یہ کیا کر رہے ہیں اسپیکر والے، جب کارگزاری سامنے آ گئی کسی علاقے کی، اب جو کمی سامنے آئی ہے اب اس کو سامنے رکھ کر بیٹھ کے سوچو بھائی یہ کمی کیسے دور ہو. ہاں، یہ کمی اس کی کیا کیا جائے. یہ صرف یہ نہیں کہ بکا حالات سن لیے بس چھٹی، رسم نہیں ہے کارگزاری. حالات سامنے آئے، جو کمی سامنے آئے اس کو پورا کیسے کرنا ہے، دور کیسے کرنا ہے، اس کو سوچنا ہے، اس کی فکر کرنی ہے، اس کے لیے راستے تلاش کرنے ہیں، واسطے بنانے ہیں. کون سی جماعت جا سکتی ہے، کہاں کے علاقے کے لوگ وہاں کام اٹھا سکتے ہیں، اس علاقے میں کیسے کام آگے بڑھ سکتا ہے. سوچو بھائی، دل دماغ استعمال ہو. تبلیغ میں کیا استعمال ہو. ہاں، ایک صاحب کسی دکان پہ نا ملازمت کرتے تھے، ملازمت کسی دکان پہ 1 عرصہ ملازمت کی. پھر جب ان کا بیٹا بڑا ہو گیا نا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی دکان کھلوا دی. جب اس دکان کے مالک کو پتہ لگا نا اس نے ان کو ملازمت سے ہی فارغ کر دیا. انہوں نے کہا جی میں نے تو کوئی کام میں کمی نہیں کی، جیسے پہلے وقت دیتا تھا اسی طرح وقت دیتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں، پہلے تم میری دکان میں بیٹھے ہوتے تھے اور سوچو، فکر، غورو، اور تمہاری فکر جو تھی نا، دل دماغ، وہ بھی میری دکان میں ہی ہوتا تھا. ابھی تم بیٹھے تو ہوتے ہو میری دکان پہ لیکن تمہارا دل دماغ کہاں ہوتا ہے؟ بیٹے کی دکان پہ. ہاں، میں جو تمہیں تنخواہ دیتا تھا تم میری دکان کے بارے میں فکر کرتے تھے، سوچتے تھے. ہاں،
دین کے کاموں کو سوچنا، دین تبلیغ کے تقاضوں کے بارے میں فکر کرنا، یہ ہے سوچ بدلے، دین کے کاموں کے لیے دل دماغ استعمال ہونا شروع ہو جائے، اس لیے کارگزاری ہے۔ پھر کارگزاری کبھی اصل کارگزاری کیا ہے جو سنانے والے ہیں نا، کبھی کہاں تشکیل تھی، کتنی مسجدوں میں کام ہوا، اور وہاں اعمال کیا ہوئے، جماعت نے کیا اعمال کیے، مشورہ ہے، تعلیم ہے، اور کیا ہے، گشتیں ہیں، ملاقاتیں ہیں، نقد جماعت نکالنے کی کیا محنت ہوئی، مقامی جماعت بنانے کی کیا محنت ہوئی۔ یہ دو چیزوں پہ زور لگنا چاہیے جماعتوں کا، ایک تو ہر مسجد سے نقد جماعت نکلے، اور دوسرا ہر مسجد میں مقامی جماعت بن جائے، 5 اعمال ہر مسجد میں زندہ ہو جائیں۔ اس کی کیا فکر ہوئی؟ ٹھیک ہے نا جی۔ ابھی جو جماعتیں ہیں کوئی ایسی جو بیرون سے واپس آئی ہوں کام کر کے، یہاں کارگزاری نہیں ہوئی۔ اچھا، کارگزاری سنانا پتہ کس کو ہے؟ جس جماعت والوں نے جس کا طے کیا ہے، یہ نہیں کہ خود اٹھ کے آ جائے گا آدمی، جماعتیں تو بہت ساری واپس آتی ہیں، پوری جماعت نے مشورے سے جس کا کارگزاری کا طے کیا ہے نا، اس کو کارگزاری سنانی چاہیے۔ ہاں جی، کوئی ہیں جماعتیں بیرون کی سال 7 ماہ کی واپس آئی ہوں، کارگزاری سنانی ہو، یا اندرون ملک سال کی جماعتیں کوئی آئی ہوں، کارگزاری نہیں ہوئی یہاں پر ہیں، تو ان کا ایک ایک ساتھی یہاں پر آ جائے کارگزاری کے لیے۔ کوئی پیدل چلنے کی جماعت، 20-25 دن کی جماعت، مہینے کی تشکیل سے واپس آئے ہوں،